السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، علم الانسان ما لم یعلم۔ عزیز مسلمانوں، آج ہم گھر گھر میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ان مسائل کے پیدا ہونے کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کی اسلامی تربیت نہیں ہو رہی ہے۔ جی ہاں، اگر ہم عورت کو ایک دین کی تعلیم دینا شروع کر دیں تو ایک عورت ایک گھر کو جنت نما ماحول میں تبدیل کر سکتی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر ایک مرد پڑھا لکھا ہے تو ایک فرد پڑھا لکھا ہے، اور اگر ایک عورت پڑھی لکھی ہے تو پورا خاندان پڑھا لکھا ہے۔ ایک عورت پوری نسل سے نسل کو جو ہے وہ فروغ دے سکتی ہے۔ ایک عورت کی تربیت میں پروان چڑھ کے ایک نوجوان دین کی خدمت کر سکتا ہے، اور ایک لڑکی جو ہے تربیت یافتہ ماں سے ایک نیک خاتون بنتی ہے۔ تو آج میرے پاس ایک کتاب ہے، اور اس کتاب کا نام ہے خواتین کے لیے تربیتی بیانات۔ اس کتاب کو لکھنے والے پاکستان کے ایک مولانا صاحب ہیں جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے، وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، تو مرحوم حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی۔ تو آج سے ہم اس کتاب کو پڑھنا شروع کریں گے، اور جب تک یہ کتاب مکمل نہیں ہو جاتی اس کتاب کو میں آپ کو پڑھاتی رہوں گی۔ حالانکہ دوستوں، میں بتا دیتی ہوں کہ میں نے کوئی پڑھائی نہیں پڑھی ہے دینی تعلیم کی۔ میری تعلیم اکیڈمک اسکولوں میں ہوئی ہے، لیکن مجھے دین سیکھنے کا بہت شوق ہے، تو میں کتابیں جو میرے ڈیڈی لے کر آتے رہتے ہیں تو میں اس کو پڑھتی رہتی ہوں، اور مجھے سیکھنے کا بہت شوق ہے۔ دینی تعلیم کے علاوہ میں دنیاوی تعلیم، طب کی تعلیم اور سائنس کی تعلیم بھی بہت شوق سے سیکھتی ہوں۔ یعنی سیکھنے کو کہیں بھی اچھی اور فائدہ مند چیز مل جائے تو میں سیکھ لیتی ہوں، اور ہر انسان کو چاہیے کہ وہ زندگی بھر سیکھتا رہے۔ تو یہاں پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے ماں کی محبت و شفقت۔ تو شروع کرتے ہیں ہم۔ ماں کی محبت و شفقت۔ محبت کی کار فرمائی۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں۔ یعنی اللہ تعالیٰ، یہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چھپے ہوئے خزانہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ پسند کیا کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانا جائے۔ پس میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ مخلوق کے پیدا ہونے کا بنیادی سبب یہ رہا کہ اللہ رب العزت کو یہ بات پسند آئی کہ لوگ میری معرفت حاصل کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی، اور اس کا بنیادی سبب یہی رہا کہ اللہ رب العزت کو یہ بات پسند آئی کہ لوگ میری معرفت کا مطلب ہوتا ہے کہ میری پہچان حاصل کریں کہ میں کون ہوں، میری عظمتوں سے واقف ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمتوں سے واقف ہو۔ چونکہ مخلوق کی تخلیق کا سبب محبت بنی، اس لیے ہمارے مشائخ محبت کو تعین اول کہتے ہیں۔ مخلوق کی تخلیق ہی جو ہے محبت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بڑے محبت سے انسانوں کو بنایا، اسی لیے مشائخ محبت کو تعین اول کہتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ محبت کی تقسیم۔ یہ محبت اللہ رب العزت نے اپنی ساری مخلوق میں تقسیم فرمائی۔ ہر مخلوق نے اپنی استعداد کے مطابق اس میں حصہ پایا۔ یہ محبت ذی روح چیزوں کو بھی ملی، اور جو غیر ذی روح ہیں ان کو بھی ملی۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق میں تقسیم فرما دی، اور وہ روح چاہے وہ غیر ذی روح یعنی جس میں روح ہو، چاہے اس میں روح نہ ہو، اور ہر کسی نے اپنی استعداد کے مطابق اس میں حصہ پایا ہے۔ پوری دنیا میں محبت کا راج ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوہا مقناطیس کی طرف بے اختیار کھینچتا ہے، یہ چیزوں میں محبت کی دلیل ہے۔ جو بھی چیز اوپر سے پھینکے وہ زمین پر گرتی ہے، یہ جمادات میں محبت کی دلیل ہے۔ پرندوں نے حصہ پایا، جانوروں نے حصہ پایا، انسانوں نے حصہ پایا،
مل جل کر رہنا تھا۔ اگر دلوں میں کوئی تعلق ہی نہ ہوتا تو لوگ ایک دوسرے سے اجنبی ہوتے، ایک کی تکلیف کا دوسرے کو احساس ہی نہیں کرتا۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ایک دل میں کسی کے لیے محبت ہوگی تو دوسرے کو اپنے آپ احساس ہو جاتا ہے بنا کچھ کہے کہ سامنے والا کیا ہے، مجھ سے محبت کر رہا ہے۔ اور اگر محبت نہیں ہوتی تو کوئی کسی کی تکلیف کا بھی احساس نہیں کرتا، انسان کی سامنے والے کے اوپر کیا برا دن پڑا ہے، کیا اس کو تکلیف ہے، کوئی کسی کے ساتھ ہمدردی نہ کرتا، تو یہ زندگی انسان کے لیے گزارنی مشکل ہو جاتی۔ اولاد کی محبت والدین سے، اس محبت کے نمونے آپ کو گھر گھر میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہر بیٹی کو باپ سے محبت ہوتی ہے۔ باپ بیمار ہے، بیٹی ساری رات پاس کرسی پر بیٹھی جاگ رہی ہے کہ میرے ابو آ کر آنکھیں کھولیں گے تو میں انہیں دوائی پیش کروں گی، کھانے کو کچھ مانگیں گے تو میں کھانا حاضر کروں گی۔ وہ اپنے آپ کو اپنے والد کی باندھی خادمہ سمجھتی ہے اور اس رات بھر کی تکلیف اٹھانے کو وہ اپنا فرض منصبی سمجھتی ہے، بلکہ بعض اوقات تو اس کے دل سے دعائیں نکلتی ہے کہ میں بیمار ہو جاتی، اللہ تعالیٰ میرے والد کو شفا عطا کر دیتے۔ یہ اس محبت کی وجہ سے ہے جو اللہ نے بیٹی کے دل میں باپ کے متعلق ڈال دی۔ والدین کی محبت اولاد سے، والد کی محبت جس طرح بیٹی کے دل میں، اسی طرح بیٹی کی محبت اللہ تعالیٰ نے والد کے دل میں ڈالی۔ اس کا منظر آپ اس وقت دیکھا کریں جب کسی جوان بچی کو گھر سے رخصت کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کا باپ اپنی کمائی کا بیشتر حصہ اس کے جہیز پہ خرچ کر دیتا ہے، اور جب یہ رخصت ہو رہی ہوتی ہے تو باپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا ہے۔ دیکھنے سے تو اس کا بوجھ کم ہو رہا ہے، اس کے سر سے ایک فریضہ ادا ہو رہا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے میری جگر کا گوشہ ہے، میں نے اتنی محبتوں سے اسے پالا ہے، معلوم نہیں آگے اس کی زندگی کیسی ہوگی۔ ہم نے بیٹی اور باپ کو ایسے لپٹ کر روتے دیکھا کہ شاید لوگ کسی کی موت پہ بھی اتنا نہ روتے ہوں، تو جدائی کے وقت باپ اور بیٹی کا رونا اس محبت کی دلیل ہے۔ یعنی جو باپ ہوتا ہے اس کو اس کے سر سے تو ایک بوجھ اتر رہا ہوتا ہے نا کہ ہاں بیٹی کی شادی کر دی، لیکن محبت کی وجہ سے کہ میں نے اس بیٹی کو بچپن سے پالا ہے، وہ اتنا روتا ہے کہ یہ منظر دیکھ کے لوگ جو ہوتے ہیں آس پاس کے وہ لوگ بھی رونا شروع کر دیتے ہیں کہ کیسا منظر ہے یہ۔ بھائی اور بہن کی محبت، بھائی اور بہن کے دل میں اللہ رب العزت نے محبت ڈالی۔ پردیس میں بہن ہے، اپنے بچوں کے ساتھ خاوند کے ساتھ خوشیوں بھری زندگی گزار رہی ہے، جب اس کو فون پر اطلاع ملے گی بھائی بیمار ہاسپٹلائز ہے، ہسپتال میں داخل ہے، اسے چین نہیں آئے گا، اسے کھانا اچھا نہیں لگے گا، نفلیں پڑھ کر دعائیں مانگے گی، راتوں کو جاگ جاگ کر دعائیں مانگے گی، خیر کی خبر سننے کے لیے ہر وقت اس کے کان منتظر ہوں گے۔ ایسی محبت ہوتی ہے بہن کے دل میں کہ وہ اپنے بچوں کو بھی بھائی کی بات سمجھاتی ہے تو اس کو چندہ ماموں کہتی ہے، اس کی نظر میں بھائی جیسا بھی ہے مگر چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ محبت زندگی کے گزارنے کے لیے بنیادی ضرورت تھی۔ میاں بیوی کی محبت، میاں بیوی کی محبت کی کئی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ تکلیف ایک کو ہوتی ہے، محسوس دوسرا کر رہا ہوتا ہے، بس نہیں چلتا کہ کسی طرح دوسروں کو ایسی دوا دی جائے کہ وہ صحت مند ہو جائے۔ خاوند سمجھتا ہے کہ بیوی کا غم میرا غم ہے اور بیوی کی خوشی میری خوشی ہے۔ بیوی کو دیکھا کہ خاوند کے کاروبار پر کوئی برا وقت آ جائے تو اپنے گھر میں شہزادی کی طرح یہ پلی تھی، مگر خاوند کے گھر میں غربت کو برداشت کرے گی۔ دوسرے پوچھے بھی صحیح تو کیسی ہے، وہ اپنے بھائی اور باپ کو بھی بتانا پسند نہیں کرے گی، سمجھے گی کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ جب خاوند مجھ سے محبت کرتا ہے تب میرے لیے ہر تکلیف کو برداشت کرنا آسان ہے۔ یعنی یہ محبت کی جو کچھ کر رہی ہے عورت یا کوئی بھی کسی کے لیے کر رہا ہے وہ صرف محبت کے لیے کر رہا ہوتا ہے، کہ اس کی محبت کے لیے سب کچھ سارے جو جتنا بھی صبر کرنا پڑے، کتنی بھی تکلیف آئے، انسان برداشت کر جاتا ہے محبت کے آگے۔ اولاد اور والدین کی محبت، اسی طرح اولاد اور والدین کے درمیان محبت ہوتی ہے۔ ہر باپ کو اپنی اولاد کے اوپر شفقت حاصل ہوتی ہے، وہ اولاد کی حفاظت کرتا ہے۔ گھر میں بچے اگر بھوکے ہو تو وہ پسینہ بہاتا ہے، راتوں کو جاگ جاگ کر پہرا دیتا ہے، ایک وقت میں 2 جگہ نوکریاں کرتا ہے۔ حالانکہ وہ اتنا کما چکا ہے کہ وہ اچھی روٹی کھا سکتا ہے، لیکن اس کے سامنے تو بچوں کی ضروریات ہوتی ہے نا۔ باپ اپنے منہ میں کچھ نہیں ڈالے گا، اپنے بچوں کے منہ میں ضرور ڈالے گا۔ یہ محبت ہے جو اللہ رب العزت نے اولاد کے حق میں باپ کے دل میں رکھ دی۔ ماں کی محبت، رہ گئی بات ماں کی محبت
تو ماں کی ممتا تو ضرب المثل ہے. ماں کی محبت وہ گہرا سمندر ہے کہ جس کی گہرائیوں کو آج تک کوئی نہیں ناپ سکا. ماں کی محبت وہ ہمالیہ پہاڑ ہے کہ جس کی بلندیوں کو آج تک کوئی نہیں چھو سکا. ماں کی محبت وہ سدا بہار پھول ہے جس پر کبھی خزاں نہیں آتی. ماں تو اولاد پہ قربان ہو جاتی ہے. اور یہ صرف انسانوں میں نہیں بلکہ پرندوں میں دیکھ لیجئے، چڑیا ایک ننھی سی جان ہے. گرمی کے موسم میں اڑ کر جاتی ہے اور پسینہ پسینہ ہوتی ہے، مگر چوش میں پانی لا کر اپنے بچے کو پلاتی ہے. اس کی اپنی چوش میں پانی تھا، پیاس لگی ہوئی تھی، یہ خود پی سکتی تھی مگر پیتی نہیں ہے کہ اس کے بچے پیاسے ہیں. چھوٹی سی جان میں دیکھو اپنے بچوں سے محبت کیسی ہے. چڑیا کی فریاد. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے. ایک درخت پر انہوں نے ایک گھونسلہ دیکھا جس میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے. چڑیا کہیں گئی ہوئی تھی، ان کو وہ پیارے لگے، اچھے لگے، ان کو انہوں نے اٹھا لیا. ذرا دیر میں چڑیا آ گئی، اس نے ان کے سر پر چہچہانا شروع کر دیا. وہ ان کے سر پر اڑتی رہی، چہچہاتی رہی. وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ نہ پائے، بالآخر تھک کر چڑیا ان کے کندھے پر بیٹھ گئی. انہوں نے اس کو بھی پکڑ لیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آ کر پیش کیا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بچے کتنے پیارے خوبصورت ہیں. اور واقعہ بھی ذرا سنایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھائی کہ ماں کے دل میں بچوں کی اتنی محبت تھی کہ پہلے تو یہ تمہارے سر پر اڑتی رہی، فریاد کرتی رہی، میرے بچے کو آزاد کر دو، میں ماں ہوں، مجھے بچوں سے جدا نہ کرو. مگر آپ سمجھ نہ سکے تو اس ننھی سی جان نے یہ فیصلہ کیا کہ میں بچوں کے بغیر تو نہیں رہ سکتی. میں اس آزادی کا کیا کروں گی، میں بچوں سے جدا ہوں، اس لیے تمہارے کندھے پر آ کر بیٹھ گئی. اگرچہ میں قید ہو جاؤں گی مگر بچوں کے ساتھ تو رہ سکوں گی نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو واپس اپنی جگہ پر چھوڑ دو. مرغی کی ممتا. اسی طرح دیکھا جاتا ہے کہ مرغی رہتی ہے، اگر کوئی بلی اس کے بچے پر جھپٹتی ہے تو مرغی ڈٹ کر اس بلی کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتی بلکہ اپنے پروں میں اپنے بچے کو چھپا لیتی ہے. تو دیکھیے ماں کی ممتا کیا ہے، کتنی مثالی ہے. باقی کا جو ہے سبق اب ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.